بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى في موضع آخر: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عز و شان، جاہ و جلال اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اسلام جیسی عظیم نعمت، اس کی حفاظت کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کر کے ہم تک یہ ساری باتیں پھیلائی ہیں، صلی اللہ علیہ وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف دو جگہوں سے، ایک 17ویں پارے سورہ انبیاء سے ایک آیت تلاوت کی اور 16ویں پارے سورہ کہف سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان تینوں آیتوں کے پیش نظر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو دنیاوی اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں بہت سارے اعمال کرتے رہیں لیکن ان کی وہ تمام اعمال بیکار ہو گئے اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں۔ محترم حاضرین، قیامت کے دن ایک آدمی ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ایسا معلوم ہوگا کہ بہت تھک گیا ہے، تھکا ماندہ، پریشان حال، ایسی حالت میں آدمی آئے گا اور اس آدمی کے تعلق سے کہا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، کہ دنیا میں کام کر کے تھکا ماندہ نہیں آئے گا، عمل کر کے، بہت سارے اعمال کر کے آئے گا، اعمال کرتے کرتے تھک گیا ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا، ایسے آدمی کے تعلق سے کہا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا غلطی ہوگی اس کی، کیا غلطی ہے اس کی؟ تو چند باتیں میں آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھوں گا کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آج ہم سنیں گے اور ان لوگوں میں ہمارا شمار نہیں کریں گے اور ان لوگوں کی فہرست سے اپنے آپ کو کیا ہے الگ کر دیں گے۔ پہلا وہ آدمی جو تارک الصلاح ہے، نماز چھوڑنے والا،
नमाज छोड़ने वाला कैसा जानबूझ कर आदमी नमाज छोड़ता है, ऐसे आदमी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है मालूम है? मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। यानी सरे से एक इस्लाम के रुकन का इनकार कर दिया। तारिकुस्सलाह की दो किस्में हैं, नमाज छोड़ने वाले की दो किस्में हैं। एक पहला ये आदमी जो इस्लाम के रुकन का इनकार करता है कि नमाज इस्लाम का कोई रुकन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे हमारे मुआशरे में, वो लोग जो दिल की नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम क्या है दिल की नमाज पढ़ते हैं, जब भी इरादा कर लिया नमाज पढ़ लिया, ऐसे ही दिल में इशारा करते करते नमाज मुकम्मल कर ली। ये लोग क्या है इस्लाम के इस नमाज का रुकन का इनकार करते हैं, सरे से इनकार कर देते हैं कि नमाज यानी हरकत के साथ पढ़ना, हरकत के साथ अदा करना कोई जरूरी नहीं है और इस्लाम का यह रुकन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहां पर भी नमाज का जिक्र फरमाया कायम करने का हुक्म दिया है। अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का मतलब क्या है कि उस हरकत और सकनात के साथ उसे अदा करो। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम नमाज उस तरीके से पढ़ो, उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। मतलब यह है कि आप पढ़ते थे, रुकू करते थे, क़ियाम करते थे, सजदा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना वजूद झुकाते थे और उसका नाम नमाज कहा गया। और बहुत सारे लोग इसका इनकार करते हैं। एक तो क्या है इस्लाम के रुकन होने का इनकार करते हैं और दूसरी चीज़ क्या है दिल में अदा करने की बात कहकर उसे सरे से इनकार कर देते हैं। ये तारिकुस्सलाह हैं और ये काफिर हैं और ऐसे लोगों का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। चाहे वो कितनी भी नेकियां कर लें, सदका व खैरात कर लें, अल्लाह की कसम अगर ऐसे लोग हज को भी जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास उनका वो हज काबिल कबूल नहीं है। याद रखें जहन में, जिस तरीके से हम क्या है ये समझते हैं कि हज ये वाजिब रुकन है, एक अदा कर रहे हैं और ये यहाँ पर अदा नहीं कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पर वो तुम्हारा वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो चुनाचे तारिकुस्सलाह जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ता है, ऐसा आदमी इस्लाम के रुकन का इनकार करता है। ऐसा आदमी कितनी भी नेकियां कर ले, कितने भी अच्छे आमाल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलाह। सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से जो सवाल होगा, जिसका हिसाब लिया जाएगा, वो नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर इसकी नमाज दुरुस्त हो जाए तो समझ लो उसके सारे आमाल दुरुस्त हैं, और अगर इसकी नमाज दुरुस्त नहीं है अल्लाह की कसम समझ लो कि उसके सारे आमाल दुरुस्त नहीं हैं। मतलब क्या है, नमाज की दुरुस्तगी, नमाज की पाबंदी तुम्हारे आमाल के कबूलियत का सबब है। तुम्हारे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आमाल कबूल होने का जरिया है। नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज का इनकार मत कीजिए मेरे भाइयों। ये नमाज क्या है मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह अंबिया, अंबिया का माना मालूम है? अंबिया नबी की जमा अंबिया है। इस सूरत के अंदर कई अंबिया का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया इस सूरत के अंदर। इसीलिए क्या है इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया रखा गया, नबियों की सूरत। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, और इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम,
کئی ایک انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان انبیاء اکرام کو نبی کے ساتھ ساتھ امام بنایا تھا. اور کیا حکم دیا تھا معلوم ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو امام بنایا اور ان کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا اور اس بات کی وحی کی کہ وہ نیک اعمال کرتے رہیں. انبیاء کو پہلے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انبیاء کو حکم دیا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہم نے ان کی طرف وحی کی، کس بات کی وحی کی؟ کہ وہ نیک اعمال کرتے رہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے رہیں، نماز قائم کریں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تمام کے تمام ہمارے بندے ہیں. کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بتائی. اس کے اندر اولاد نہیں ہو رہی ہے، نماز کے ذریعے مانگتے ہیں انبیاء، نماز پڑھ کر مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے. زکریا علیہ السلام کو کیسے وقت میں خوشخبری ملی، یعنی اولاد کی معلوم ہے؟ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آواز دی زکریا علیہ السلام کو. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں خوشخبری ملی اولاد کی. آج ہمارے مسلمان کیا ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں. آزو بازو پڑوس والے کہنے پر کیا ہے، کسی اور جگہ پر جا کر ہمارا ماتھا ٹیکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکنے سے کیا ہے، اولاد مل جاتی ہے. وہاں دیکھیے انبیاء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدے بندے ہیں، پھر بھی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں مانگ رہے ہیں. نماز کی حالت میں مانگیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا آپ کو. یہ نماز ہے، اور اسے ایسے ہی ہم سستی میں، غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو ہمت دلاتی ہے، ہر قسم کی پریشانی کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش بن گیا ہے، جاؤ اسے بتاؤ توحید کی بات. اتنا بڑا بادشاہ، ڈر انسان ہونے کے ناطے ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، خوف ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ میں کیسے جا سکتا ہوں، اتنا بڑا بادشاہ ہے اور اس کی اتنی بڑی رعایا ہے، فوج ہے، وہ کچھ نہ کر دے مجھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، دیکھو اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، ہمت پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمیوں کو لے کر گئے جنگ بدر کے موقع پر. بدر کا میدان ہے اور سامنے 1000 کا لشکر، کافروں کا لشکر 1000 ہے. ایسے میں 313 نہتے سفر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں، تھکے ماندے ہیں، تھک گئے ہیں، اب جنگ کرنا ہے. ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں گر کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اے اللہ آج یہ تیری جماعت یہاں پر حاضر ہوئی ہے، اگر آج یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے اللہ کی قسم تیری قسم قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا. دعائیں مانگ رہے ہیں سجدے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. ہمت پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کرو. اسی ہمت سے ہار کر آدمی کیا ہے، بہت سارے غلط راستے اختیار کرتا ہے. یہ راستہ جو مضبوط راستہ ہے اسے اختیار نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے میرے بھائیوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کیا ہے سجدہ کر کے اپنا ماتھا ٹیک کر ساری پریشانیاں اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. چنانچہ یہ سبق دیا ہمیں انبیاء کرام نے نماز کے تعلق سے، اور بے جھجک ہم چھوڑ دیتے ہیں.
اور اس تعلق سے کسی قسم کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے. کاروبار چلا جا رہا ہے، ڈر. بچہ بیمار ہو گیا ہے، ڈر. بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈر. یہ تمام ڈر ہمارے دل میں موجود ہوتے ہیں، لیکن نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کا ڈر نہیں ہوتا. افسوس ہے میرے بھائیوں. ایک آپ کیا ہے، اسلام کا ایک رکن چھوڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے تمہارا دل عاری ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، آپ ڈر نہیں پا رہے ہیں. اس کی بنیاد پر بہت ساری مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے کیا کہا معلوم ہے؟ نماز ایک واحد ذریعہ ہے جس ذریعے سے آپ اپنے رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں. نماز ایک واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے، آپ اپنے رزق میں، کاروبار میں، تجارت میں، اپنے بچوں کی تربیت میں برکت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، دیکھو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تم بھی نماز پڑھو اور اس پر جم جاؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا دیکھنے کی کیا ہے، دنیا دیکھنے کا موقع دیا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہے، تم مجھے پیسہ دو، تم مجھے کیا ہے رزق دو. لا نسألک رزقا، میں تجھ سے کسی قسم کا کیا ہے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا. نحن نرزقک، ہم دیں گے، رزق ہم دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بیان فرمایا، واضح طور پر بیان فرما دیا کہ نماز ہماری تجارت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے. اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. ذرا سوچئے کتنے پریشان حال ہیں ہمارے آج کی حالت میں، اس دنیا کے ماحول میں، تجارت کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، ان کی پڑھائی کو لے کر کتنے پریشان ہیں. صرف آپ کے اکیلے کے آ کر کیا ہے یہاں پر نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. آپ بھی پڑھیں گے، آپ کی بیوی بھی پڑھے گی نماز، آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے. اہلکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اہل کہتے ہیں سارے گھرانے کو، سارے گھر والوں کو اہل کہا گیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. آپ بھی نماز پڑھیں گے، آپ کی بیوی بھی نماز پڑھے گی اور آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، تب چل کر آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، تجارت میں برکت آئے گی، رزق میں برکت آئے گی. اور ان تمام چیزوں سے غفلت پریشانیوں کا ذریعہ ہے. تو چنانچہ پہلا وہ آدمی جو تارک الصلاح ہے، نماز چھوڑنے والا آدمی، اس کا کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اتنی محنت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے جیب سے کیا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. تو نماز یہ ضروری ہے. ہمارا کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے تو ہم یہ عبادت نہیں چھوڑ سکتے، یہ کام نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس کئی عذر ہیں، نماز چھوڑنے کے کئی عذر ہیں، بیمار ہیں. بہت سارے لوگ بناتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کیا ہے عذر بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں نماز چھوڑنے کے. لیکن اس سے بڑا بھی عذر ہو سکتا ہے ہمارا. کیا اس سے بھی بڑا عذر ہو سکتا ہے؟ کیا عذر ہے؟ حضرت جو اندھے صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندھے صحابی، آنکھ نہیں دکھائی دیتی تھی ان کو، ان کا گھر بازو میں نہیں تھا مسجد کے، بالکل بہت دور تھا گھر، مسجد سے بہت دور تھا. اندھے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب کی نماز رات کی نماز ہے، عشاء کی نماز رات کی نماز ہے، فجر کی نماز رات کی نماز ہے، مجھے آنکھ دکھائی نہیں دیتا ہے اور مجھے ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا بھی نہیں ہے.
اور راستے خطرناک ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو یہ سب کچھ کیا ہے اس راستے میں اس وقت اس زمانے میں موجود ہیں. کیا میں اپنی نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں صحابی. آپ اگر یہ بات سن رہے ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سوال کا جواب دیجئے، کیا ان کا عذر بڑا نہیں تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو سنا، کہا کہ جاؤ پڑھ لو اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لو. اجازت دے دی، وہ اٹھ کر جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا ہاں پہنچتی ہے، آواز پہنچتی ہے، اذان کی آواز میرے گھر میں پہنچتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تو تمہیں مسجد آ کر نماز پڑھنا پڑے گا. اب یہ عذر ہمارے پاس ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی قسم کبھی بھی وہ بیان کرتے ہیں، کبھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جماعت کو نہیں چھوڑا اور کیا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھا. اپنی پوری زندگی نماز آ کر مسجد میں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی، صبح کی نماز بھی. اس سے بڑا عذر آپ اگر پیش کر سکتے ہیں تو نماز آپ کے لیے معاف ہو سکتی ہے. اس سے بڑا عذر کیا پیش کریں گے میرے بھائیوں؟ صحابہ اکرام کی زندگیاں ایسی تھیں اور انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جیسی بھی ہے میری زندگی خوش ہوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا بھی مجھے بنایا ہے میں خوش ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی زندگی سے راضی ہو گیا، ان کی نماز سے راضی ہو گیا، ان کے صدقہ و خیرات سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ایک وقت کھاتے تھے، 2 وقت کھاتے تھے، کئی دن تک کیا ہے بھوکے پیاسے رہتے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش تھے. ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا ہمیں، آج کاروبار نہیں ہوا، مایوس، بیزار، بچوں کو مار دیا، بیوی کو گالیاں دے دی، یہ ایسی حالت ہے ہماری، اللہ سے ناخوش. یہ زندگی ہماری ہے، کہاں سے برکتیں آئیں گی ہماری زندگیوں میں؟ سوچیں آپ. یہ تمام تر عبادتیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش تھے، کبھی مایوس نہیں ہوئے صحابہ اکرام. کیا یہ میری زندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں پھر بھی کیا ہے یہ میری زندگی کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا انہوں نے. اور سب سے بڑی چیز کیا تھی معلوم ہے؟ اس دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے، وہ لات مارتے تھے اس دنیا کو. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. آپ جتنی بھی دنیا کما لیں، آپ کی زندگی رہے تک، مرنے کے بعد کیا ہے آپ کی وہ ساری محنت بیکار ہے، ساری محنت کیا ہے برباد ہو جائے گی آپ کی. وہ آپ جتنا بھی کما رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ساری چیزیں کیا ہے ختم ہونے والی ہیں. آپ جو صدقہ و خیرات کریں گے وہی باقی رہنے والی ہیں. آپ جو نیکیاں کریں گے، اعمال کریں گے، یہاں پر اپنا سر جھکائیں گے، یہاں پر یہی چیزیں باقی رہنے والی ہیں میرے بھائیوں. سوچیں نماز کے تعلق سے، کبھی اپنی زندگی میں صحابہ اکرام نے نماز نہیں چھوڑا. ہر حالت میں کیسی بھی حالت ہو، نماز کو کبھی نہیں چھوڑا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں ان کے دونوں کندھوں کو تیر لگ گیا تھا. یہ دونوں ہاتھ شل ہو گئے تھے ان کے، اٹھانے نہیں ہوتا تھا ان کو ہاتھ. اور اسی حالت میں، اسی بیماری کی حالت میں ان کو موت واقع ہوئی، انتقال ہوا ان کا اسی حالت میں. لیکن نماز پڑھنے کے لیے، نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، اللہ کے رسول مجھے یہ مسجد نبوی کے وارانڈے میں ایک ڈیرا ڈال دیجئے، میں وہیں پر رہوں گا، وہیں پر نماز پڑھوں گا. 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. انہوں نے اپنی مرنے تک ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی. یہ ایسے صحابہ تھے جن کی زبان سے کوئی بات نکلتی، جو فیصلہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی تھے، قبیلے اوس کے سردار تھے. جب بنو قریظہ کا انجام آیا، یعنی بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا وہ
کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا، کفار کے ساتھ جا کر مل گئے، اور ان کے انجام کو بتانے کے لیے اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ قلعہ بند ہو گئے، قلعے کے اندر چلے گئے، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہ کریں، سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں گے، سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ وہ یہ سوچ کر انہوں نے ان کا نام لیا کہ یہ اسلام لانے سے پہلے ہمارے دوست تھے، ہمارے قبیلے کے دوست تھے، ہمارے آپس میں تجارتی تعلقات ہیں، اس لیے ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے۔ لیکن جب ان کا فیصلہ آیا تو سعد بن معاذ نے کہا کہ ان کے سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ کیا حضرت سعد بن معاذ نے ان کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے سعد بن معاذ تم نے آج یہ فیصلہ، ایسا فیصلہ کیا ان کے حق میں، یہی فیصلہ 7 آسمان پر، عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فیصلہ ان کے حق میں کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی، اپنی جو بھی بات اپنی زبان سے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آپ کی آئیں گی، لیکن کیا ہے، سدھار کے لیے، اس میں سدھار پیدا کرنے کے لیے ایک واحد ذریعہ ہے میرے بھائیو، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ اس کا انکار کر کے جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یہ پہلی قسم ہے، پہلا آدمی ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی، جو دوسری قسم میں نے بتائی ہے نماز ہی کے تعلق سے، ایک آدمی کیا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے، پڑھ رہا ہے نماز، بعض اوقات پڑھتا ہے بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کی بھی کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور وہاں پر علماء اکرام نے، علماء اسلاف نے کیا ہے بتایا کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے یا زیادہ نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں چھوڑ رہا ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اگر وہ زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی کیا ہے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، اس کے اعمال کو قبول کر سکتا ہے۔ بچنا چاہیے، نماز چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نماز کیا ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کا، اور اپنے بچوں کی زندگی میں خوشیاں لانے کا، اور اپنے گھروں میں خوشیاں لانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نماز ہی کے تعلق سے ایک بات بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین، آپ مہربان تھے، لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، آپ کو ستانے والے، آپ کو کیا ہے، آپ کی قتل کی سازش کرنے والے، ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے آپ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ بڑے بڑے جابر لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو ایسے نبی رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود بھی بے نمازی کے تعلق سے آپ نے کیا کہا معلوم ہے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر دیکھوں کہ کون گلیوں میں اپنے گھروں میں بیٹھا ہے نماز چھوڑ کر، اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ کتنی بڑی وعید ہے معلوم ہے، ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، اتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیوں۔ کفار کے تعلق سے، آپ کے دشمنوں کے تعلق سے آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ نے معاف کر دیا، لیکن بے نمازی کے تعلق سے کہا کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ آگ کیسی لگتی ہے معلوم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بد دعا تھی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بد دعا۔ بے نمازی اگر ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ہمیشہ آگ لگتی ہی رہتی ہے۔ کیسی آگ معلوم ہے؟ نفرت کی آگ،
نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے. یہ بد دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس گھر میں بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں, نماز چھوڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں, اس گھر میں بے برکتی زیادہ ہوتی ہے اور رحمتیں نازل نہیں ہوتی. ہمیشہ نفرت ہی نفرت کا گھرانہ بڑا ہوا رہتا ہے. باپ بیٹی میں نفرت, ماں بیٹے میں نفرت, اس طریقے سے شوہر بیوی میں نفرت, اور ایسی نفرتیں لے کر کیا ہے وہ گھرانہ زندگی گزارتا رہتا ہے. یہ بد دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ وعید بھی ہے اور بد دعا بھی ہے میرے بھائیوں. نماز نہ چھوڑیں. امام بخاری کے تعلق سے آتا ہے وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو قربان کرتے تھے نماز کے تعلق سے. امام بخاری کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نفل نماز پڑھ رہے تھے, اور آستین میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بچھو گھس گیا تھا, بعض روایتیں آتا ہے شہد کی مکھی گھس گئی تھی. کوئی بھی ہو, تکلیف دینے والا کیڑا ہے, تکلیف دینے والا پتنگا ہے, اب وہ گھس گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ پورا ہاتھ سوج گیا ہے. کیسے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے تھے اللہ کے. نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتے تھے اللہ کے. اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو احساس نہیں ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا اور مجھے اس کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ بچھو ڈنک مار رہا ہے, وہ شہد کی مکھی ڈنک مار رہی ہے, مجھے احساس بھی نہیں ہوا. قربان جائیے ان پر, کروڑوں رحمتیں ان کی قبروں پر نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیسی مثالیں پیش کی انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں اندر. دو صحابیوں کو مقرر کر دیا کہ آپ جاگو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرو. رات کا موقع ہے, کفار سامنے ہیں, کبھی بھی کیا ہے حملہ کر سکتے ہیں. ایسی حالت میں دو صحابی جاگ رہے ہیں. اب آپس میں وہ باری باری بنا لیتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ جاگنے سے بہتر ہے کہ تم ایک مرتبہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ, میں تھوڑی دیر جاگتا ہوں, پھر میں تھوڑی دیر سو جاؤں گا, پھر تم تھوڑی دیر کیا ہے جاگو. ایسے ہی انہوں نے باری بنا لی اور اس کے بعد کیا ہے ایک صحابی جاگتے رہے. اب ایسے ہی پھرتے ہوئے جاگنے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لیں. دیکھیے کیسے خیال آتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی خیال نہیں ان کو. ہمارے اسلاف کو, صحابہ کرام کو نماز کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہے. ایسے ہی بیکار پھر کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لیں. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, برابر ڈیرے کے برابر کیا ہے کھڑے ہو گئے ہیں. دشمنوں کو معلوم ہوا کہ فلاں ڈیرے میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلائی, سیدھے آ کر کیا ہے ایک تیر گھس گیا. نماز پڑھ رہے ہیں, تیر نکالا, بازو پھینک دیا, نماز پڑھ رہے ہیں. نماز چل رہی ہے, نماز کو نہیں روکا. سر درد ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, پیٹ میں درد ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, گاہک زیادہ ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. تیر لگا, ایک آ کر پھینک دیا بازو, نماز جاری ہے. دوسرا تیر آ کر لگ گیا, نماز جاری ہے. تیسرا تیر آ کر لگ گیا, نڈھال ہو گئے, خون بہ رہا ہے, باہر پھینک دیا, بیٹھ گئے, بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. اپنے بازو میں سوئے ہوئے ساتھی کو نہیں جگایا. کیا حالت ہوگی, کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پریشانی مبتلا کر رہا ہے. سوچ سکتے ہیں نا, ہمارا ذہن بڑا غلط ذہن ہے, بڑی غلط سوچ ہے ہماری. صحابہ کرام ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اتنی مشکل انہیں کو لاحق ہو رہی ہے اور ہم آرام سے ہیں, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے؟ یہ سوچتے ہیں ہماری ذہن, ہمارا غلط سوچ یہی ہے. ہم آرام سے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے, اور وہ تیر کھا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ان سے ناراض ہو. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. ایسی سوچ سے کیا ہے پناہ ہے میرے بھائیوں, ایسی سوچ سے پناہ ہے. بعد میں وہ دوسرے ساتھی اڑ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مجھے جگا دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں تمہیں جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور نماز کو ختم کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. واقعی میرے بھائیوں, نماز کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کتنا سوچتے تھے وہ لوگ. ذرا ان کی یہ سارے واقعات ہمارے سامنے رکھیے.
ہماری زندگی کو بھی سامنے رکھیے. وہ کوئی فرشتے نہیں تھے, کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے میرے بھائیوں, وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے. ہاتھ پیر آنکھ ناک رکھنے والے اور سارے اعضاء رکھنے والے ہماری طرح ایک انسان تھے, کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی. ان کے بیوی بچے ان کے بھی تھے, ان کا بھی کاروبار تھا, تجارت تھی ان کے بھی. لیکن کبھی کیا ہے, انہوں نے اپنی اس دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کبھی نہیں کیا. ہماری زندگیاں کیا ہیں, ان واقعات کے سامنے ہماری زندگیوں کو تولیں. کیا وزن ہے ہماری زندگیوں کا, ہماری عبادتوں کا کیا وزن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو. سونا, احد کا پہاڑ معلوم ہے, حاجی حضرات جو گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہوگا, جو معتمر حضرات ہیں عمرہ کرنے کے لیے جو جاتے ہیں وہاں دیکھے ہوں گے احد کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے, بڑے بڑے پہاڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے آدھے سیر جاری خرچ کرنے کے برابر کا ثواب بھی حاصل نہیں کر سکتے. کیا بات ہے, ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا, ان کے اسلام کا اور ہمارے اسلام کا, ان کی توحید اور عقیدے کا اور ہماری توحید اور عقیدے کا موازنہ دیکھیے. ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں, ان کے آدھے سیر کے برابر جو انہوں نے گیہوں خرچ کیا ہے, آدھے سیر جاری خرچ کیا ہے, آدھا زیر کیا ہے انہوں نے جو بھی خرچ کیا اس کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہم. کیا حالت ہے ہماری اس ایک عبادت کے تعلق سے, اس ایک کام کے تعلق سے ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیوں, ذرا سوچئے. پریشانیاں بہت سے ہوں گی لیکن یہ ایک واحد ذریعہ ہے ہر ایک کے لیے. تجارت کو لے لیجئے اور آپ کے گھر کے تعلق سے لے لیجئے اور اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے لے لیجئے. تمام یعنی دنیا کے جتنے بھی مشکلات ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, واحد حل نماز ہے, واحد حل نماز ہے. اس کا ایک راستہ اور آسان راستہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی آپ کو جس کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. رات میں اٹھیے آپ, دن میں کوئی ایک دیکھ لے گا, دن میں دعا کر رہے ہیں, دل میں خیال ہوگا کوئی دیکھ رہا ہے, اس کی دل میں خیال ہوگا آ گیا مانگنے کے لیے, خیال ہوگا, سوچیں گے لوگ ایسا اگر تمہارے دل میں خیال آتا ہے تو رات کو اٹھیے آپ. جب بھی آپ کو نیند ہوشیار ہو جاتی ہے, نیند سے آپ بیدار ہو جاتے ہیں, اٹھ جائیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے اور یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب یہ دعا پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے, سب کچھ دے دیتا ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد, یہ تسبیح پڑھنے کے بعد کیا ہے, اگر وہ جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب دعائیں قبول کر لیتا ہے, سب کچھ دے دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کے بعد اپنے بستر سے اٹھ گیا, وضو بنا لیا, پھر اس کے بعد 2 رکعات نماز پڑھ لی, میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضامن ہوں اس نماز کے قبول ہونے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نماز کو قبول کر لے گا. یہ ایسا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا رد نہیں کرتا تمہاری دعا. ایسے وقت میں اٹھیے آپ, اٹھ کر کیا ہے ایسے اندھیری رات میں, رات کی تاریکی میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں. آپ کی نماز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آپ کی دعا کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنسو نکل رہے ہیں, گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھ رہا ہے. ایسے وقت میں آپ اگر اٹھ کر مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, ضرور آپ کی زندگیوں سے پریشانیاں دور ہوں گی. آسان عمل ہے میرے بھائی, آسان عمل ہے. جب بھی آپ کی نیند بیدار ہو جائے اٹھ جائیے آپ, اٹھ کر نماز پڑھ لیجئے, مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے, اعلان کرتا ہے اپنے طرف سے کہ کون ہے مانگنے والا, میں اس کی مانگ کو پور کروں, اور کون ہے دعا کرنے والا, میں اس کی دعا کو قبول کروں, کون ہے اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھنے والا, اس کی پریشانیوں کو میں دور کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنی امت کے لیے، اللہم بارک فی امتی بکوریہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا کر۔ ذرا سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے حبیب ہیں، انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا اور دے بھی دیا رزق، دے بھی دیا برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے برکت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی صبح کرتا ہے، اطاعت کرتے ہوئے صبح کرتا ہے۔ صبح کی نماز اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ساری مخلوق جتنے بھی ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ساری مخلوق اس کے حق میں بد دعا کرتی ہیں۔ یہ کیسا بدبخت آدمی ہے ایسے وقت میں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بانٹ رہا ہے، ایسے وقت میں سویا ہوا ہے۔ مشکل ہے اپنی آرام دہ نیند کو چھوڑ کر اٹھنا، اٹھ کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کیا ہے اپنی ضروریات رکھنا مشکل ہے۔ ایسے موقع میں، ایسے موسم میں جو ٹھنڈی کا موسم ہے، پھر بھی اٹھنا اور آ کر کیا ہے یہاں پر اپنا سر جھکانا ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو نماز ایک واحد حل ہے ہماری ساری پریشانیوں کا واحد حل ہے، ہماری ساری مصیبتوں کا واحد حل ہے۔ میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ نماز آپ خود پڑھیں۔ بہت ساری عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری محنتوں کو، ان کی نمازوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لیکن اپنے نوجوان بچے کو نہیں اٹھاتی ہیں، اپنے شوہر کو نہیں اٹھاتی ہیں۔ اٹھانا چاہیے۔ آپ کے گھروں میں برکت آنے کا ذریعہ آپ ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا شوہر بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں۔ آپ انہیں اٹھائیں گے، وہ بیزار ہوں گے، انکار کریں گے اٹھنے سے، آپ اٹھاتی رہیں گی۔ جتنا وہ لوگ بیزار ہوتے رہیں گے، آپ اٹھانے پر اصرار کرتے رہیں، اٹھنے پر اصرار کرتے رہیں۔ وہ غلط کام کرنے پر اصرار کر رہے ہیں اور آپ اچھے کام پر اصرار کیجئے، ضرور ایک نہ ایک دن کیا ہے انہیں احساس ہوگا اس کا، اور وہ اٹھ کر آئیں گے۔ اور اللہ کی قسم میں بتاتا ہوں کہ اگر وہ اٹھ کر آ گئے، اس کے ثواب کا کچھ حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ یہ سوچ کر کیا ہے آپ اپنے بچوں کو اٹھائیے، اپنے شوہر کو اٹھائیے۔ یہ اپنا ایک معمول بنا لیجئے۔ جس طریقے سے کھانا تیار کرنا، کھانا بنانا اپنا ایک معمول بنا لیے ہیں آپ، ویسے ہی کیا ہے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اٹھا کر نماز کے لیے بھیجنا اور نماز کے لیے یاد دلانا ان کو، یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ ایک معمول بنا لیجئے۔ آپ کے شوہر کیا ہے کاروبار میں مست ہیں، آپ فون کیجئے، اذان ہو گئی ظہر کی، نماز کو جاؤ۔ 1 سے 2 مرتبہ آپ کیا ہے پہلے اذان ہونے کے بعد فون کیجئے آپ، پھر اس کے بعد جماعت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایسے وقت میں آپ فون کیجئے۔ اگر وہ چلے گئے نماز کو، ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کا ثواب بھی کیا ہے اسے ملتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو چنانچہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل نماز ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، کسی بھی قیمت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اذان ہوتی ہے فوراً تیار ہو جاؤ نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ پریشانیاں اپنی زبان پر لانے سے بہتر ہیں کہ یہاں پر آ کر وہی زبان پر پریشانیاں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کی قسم کسی آدمی کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کرنے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے پیش کرو۔ وہ دینے والا ہے، وہی دور کرنے والا ہے، کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی انسان تمہاری پریشانی دور نہیں کر سکتی۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا میں۔ ایک شاعر تھا، شاعر معلوم ہے اشعار پیش کرنے والا، اس کا کاروبار بھی وہی ہے، کہیں جانا، محفل مشاعرے میں جا کر کیا ہے اپنا کلام پیش کرنا،
جو لوگ وہاں پر کیا ہے ہدیہ دیں گے اس کو لے کر اپنی زندگی گزارنا۔ ایک آدمی روزانہ ان کے پاس آ جاتا تھا اور وہ اسے بنانے کے لیے، اشعار بنانے کے لیے کھلا ذہن ہونا چاہیے، کھلا تصور۔ وہ کہیں اور دیکھتے ہوئے، رات کی اندھیری تاریکی میں چاند کو دیکھتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے کیا ہے اشعار بناتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں کیا ہے وہ ان کا دوست آ کر بیٹھ جاتا، دوست ہے وہ آ کر بیٹھ جاتا اور ان کے کام میں خلل پیدا کر دیتا تھا اور ان کے اشعار نہیں بنتے تھے۔ کئی دن تک کیا ہے ان کو بھوک و افلاس میں زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ اب ایسی حالت میں پرانا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں کیا ہے ایک ہی کاروبار ہوتا تھا، جو ہنر آتا اسی ہنر کو پیش کر کے کیا ہے لوگ پیسہ کماتے تھے۔ اب ایسی حالت میں وہ دوست آ کر بیٹھ جاتا تھا، بڑی مشکل سے کیا ہے ان کے ایک دو اشعار ہوتے تھے۔ اب اس شاعر نے کسی اور ایک دوست سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کریں بھائی، کبھی بھی جب بھی بیٹھتا ہوں اشعار انہیں جمع کرنے کے لیے یہ آدمی آ جاتا ہے اور آ کر کیا ہے میری ساری پریشانیاں کیا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور میری ساری محنت بیکار کر دیتا ہے۔ تو اس دوست نے ایک مشورہ دیا، دیکھو ایک میرا مشورہ ہے، تم اس سے کچھ قرض لے لو، قرض مانگو، اس سے کیا ہے کچھ پیسے قرض مانگو۔ پھر اس کے بعد اس نے ویسا ہی کیا، اپنا دوست آ کر بیٹھ گیا تو فوراً اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بڑی پریشانی ہے اور گھر نہیں چل رہا ہے، پیسے نہیں مل رہے ہیں، ایسا کرو کہ 5,000 روپئے مجھے قرض دے دو، میں آنے کے بعد کیا ہے تھوڑے تھوڑے ادا کر دوں گا۔ تو فوراً اس دوست نے کہا، اپنے دوست کا دل رکھنے کے لیے یہی بات آتی ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے دوستوں کی زبان پر کیا بات آتی ہے معلوم ہے؟ اب بھی دے پیسے، اب بھی۔ ایک اور ہمارا دوست مانگا، اب بھی دے کر آ رہا ہوں، ایک تھوڑی دیر پہلے پوچھ لیتے تھے میں دے دیتا تھا۔ یہی بات ہمارے دوستوں کی زبان پر آتی ہے۔ ہماری پریشانیاں ہمارے جیسے دوستوں کے سامنے، ہمارے جیسے انسانوں کے سامنے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی مدد نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر آپ کی پریشانی دور ہونا ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ یہاں سجدے میں آ کر جو سجدے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اس کے بعد سے کبھی بھی وہ دوست میرا گھر نہیں آیا میرے، اور جب بھی میں اس کو گلی میں ملتا تو وہ دوسری گلی میں چلا جاتا تھا۔ ایسا ماحول ہے ہمارا۔ دنیا والوں کے سامنے اگر آپ اپنی پریشانی پیش کریں گے تو صرف آپ کو دلاسا دیں گے، تسلی دیں گے، آپ کی وہ پریشانی دور نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو کچھ پیسے دے کر کیا ہے آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے، ایک وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے کیا ہے وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے، ورنہ کیا ہے ساری زندگی آپ کی پریشانیوں سے دور ہو تو یہی ایک واحد ذریعہ ہے، یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ اپنے دوست کو، اپنے بچوں کو ساتھ لائیے، یہاں پر نماز پڑھوائیے، نماز کا پابند بنائیے اس کو، اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی کیسے ہوگی۔ 2 وقت کی روٹی کھا لیں تو بھی خوش ہوں گے، 2 وقت کی روٹی آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے، آپ سے بھی خوش ہوں گے، اس اللہ سے بھی خوش ہوں گے۔ تو چنانچہ یہ واحد ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے، اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کی فہرست تھی، اسی میں وقت ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو اس کے وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں سستی غفلت ہم سے ہو رہی ہے، جان بوجھ کر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا پاک پروردگار ہے، ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہماری زندگیوں پر رحم فرما، اور ہماری اپنے فضل سے کیا ہے ان تمام سستیوں کو، غفلت کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری جو زندگی میں جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں ہیں، اللہ ہماری زندگیوں سے ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواب كريم ورب حليم۔